ایک ایسے نبی بھی اس دنیا میں آئے جن کی ولادت تو اس دنیا میں ہوئی مگر ان کی وفات آسمانوں پر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر ان کو نبوت عطا کی گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کا کوئی نہ کوئی واقعہ مشہور ہے۔ کسی نبی کا کوئی معجزہ، کسی نبی کی جنگ، کسی نبی کی قوم کا حال اور کسی نبی کے وعظ و نصیحت کے واقعات مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں تیسرے نمبر پر جن کو نبوت عطا کی گئی ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت کم رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، گویا کہ شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ اب یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جلیل القدر منصب کے لیے جناب ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت عراق یا مصر کے کسی شہر میں ہوئی اور آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ اب یہ ادریس کے نام سے کیسے مشہور ہوئے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اخنوخ علیہ السلام کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس وجہ سے آپ علیہ السلام ہی ایسے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کو ایجاد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لباس، اسلحہ، ناپ تول کی چیزیں اور ایسی دیگر اشیاء کا ایجاد کیا جن کی ضرورت انسانی زندگی کے لیے بہت مفید تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے انسانیت کو لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور تبلیغ میں صرف کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے ادریس، ہم آپ کو ہر روز تمام بنی آدم کے درجات کے برابر درجات عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے تمنا کی کہ میرے درجات سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے بات چیت کی اور کہا کہ ملک الموت سے میری عمر کے بارے میں پوچھ کر بتاؤ۔ تو فرشتے نے کہا، اے ادریس، یہ کام آپ خود ہی کر لیں۔ اس نے جناب ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمانوں کی جانب بڑھنے لگا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتے نے جناب عزرائیل علیہ السلام سے جب ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو عزرائیل نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میرے پروں میں ہیں، اور اپنے پروں کو کھول دیا۔ عزرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح کو قبض کر لو۔ میں یہ سوچتا ہوا نیچے آ رہا تھا کہ جناب ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کر لوں، کہ اسی سوچ میں میری ملاقات ان سے ہو ہی گئی۔ پھر انہوں نے جناب ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اس طرح اخنوخ علیہ السلام پہلے اور آخری نبی ہیں جن کی وفات آسمانوں پر ہوئی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی تو دائیں جانب والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصحاب سبت کون تھے تو بائیں جانب والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔